تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو بوسہ دیا، پھر یہ کہہ کر وہ ہنس پڑیں۔ تو عام حالات میں فقہا نے لکھا ہے کہ عام آدمی اس سے پرہیز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اپنے آپ پہ اتنا قابو نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کام کو آگے بڑھا دے، روزے میں خلل واقع ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تھے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبًا۔ اللہ کا فرمان ہے تم گھر داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت والی بات ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنیّ اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب تو اپنے اہل خانہ کے پاس داخل ہو تو ان کو سلام کر، یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ خامن جب گھر میں آ کے سلام کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کے ہونے کی خوشخبری فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل، کہ جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی السلام جب بھی گھر آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، اہل خانہ کو سلام فرماتے تھے۔ بلکہ ابو شیخ نے جابر لانو سے روایت کی ہے کہ من ادخل بیتہ سرورا، جو بندہ اپنے گھر کے اندر خوشی کو ڈالتا ہے، یعنی اہل خانہ کا دل خوش کرتا ہے، اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، یعنی باہر انسان نے فرض کرو کوئی چیز کھا لی، گھر آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے منہ کو صاف کیا۔ حکمت کیا تھی کہ گھر آ کر انسان اپنی اہلیہ کو ملتا ہے، ممکن ہے کہ پیار کرے، بوسہ لے، تو ایسا نہ ہو کہ منہ سے بدبو آئے۔ چنانچہ شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ قالت بالسواک، کہا کہ نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، منہ کو صاف فرماتے تھے۔ تو منہ کو صاف کرنے کے بعد اہلیہ سے، بیوی سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل احدی نسائہ وہو صائم ثم تضحک، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو بوسہ دیا، پھر یہ کہہ کر وہ ہنس پڑیں۔ تو عام حالات میں فقہا نے لکھا ہے کہ عام آدمی اس سے پرہیز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اپنے آپ پہ اتنا قابو نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کام کو آگے بڑھا دے، روزے میں خلل واقع ہو جائے۔ تو فقہا نے احتیاط بتائی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو، بیوی کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ رہنے میں یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شیء یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیہ بالقوس، کہ آدمی، مسلمان آدمی جو بھی لہو و لعب کا کام کرتا ہے وہ منع ہے سوائے چند کاموں کے، ایک تیر اندازی کرنا، وتادیب فرسہ، گھوڑے کو سکھانا، وملاعبتہ امرأتہ،
اور بیوی کے ساتھ محبت و پیار کرنا فإنہن من الحق، کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔